اور اس کو اس بات کی اجازت ہو اور اس کے ذمے کوئی خاص امور تفویض کیے گئے ہوں کہ بھئی آپ نے آ کر یہ باتیں کہنا مجھے بتانی ہے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، اور آپ کے ذمے اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، اعتبار ہے، آپ جو بات بھی کریں گے سچ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے مجلس میں تو آپ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنا کان ہمارے قریب کیجئے، اور خود اس طریقے سے کان میں بات کرتے ہیں۔ تو عام طور پر جو مسلمان تھے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی لوگوں کا تو بہت گہرا تعلق ہے، لیکن جانتے بھی تھے مسلمان کہ بھی ان کے جو انداز ہے، جو ان کا جو کردار ہے وہ منافقانہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ منافقین ہیں، اور جو ہے وہ صحابہ اکرام کو بھی آپ علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ منافقین ہیں۔ معلوم کیسے ہوا؟ ایسی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق یاد رکھو، تفصیل بعد میں عرض کروں گا، ابھی صرف جملے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ منافق بزدل اور حریص ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بزدل اور حریص، یعنی جان قربان کرنے کے لیے اس کو جذبہ نہیں ہوتا، اور مال کا ہمیشہ حریص ہوتا ہے۔ یہ دو خصوصیات ہیں منافق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے ان کا نفاق یوں ظاہر فرمایا کہ یہ فرمایا کہ تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں باتیں کرتے ہو نا، ان کو نہیں کہا، ایک مطلقاً بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ بھی جو بھی آپ علیہ السلام کے کان میں بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے کچھ صدقہ دے اور اس کے بعد کان میں بات کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، دل میں حرص ہے۔ تو جیسے یہ بات شرط عائد ہوئی اور کان میں بات کرنا مقید کر دیا گیا صدقہ کے ساتھ، تو پھر کوئی ملا ہی نہیں کان میں بات کرنے والا، سمجھو؟ اسی طرح جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اب پہلے تو انہوں نے بہانے بنائے، بہانہ اس موقع پر بناتے تھے جس موقع پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ بھی ہماری جان جا سکتی ہے یا جہاد کے لیے مال دینا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاد بدنی موقوف ہے جہاد مالی پر۔ مالی جہاد پہلے ہے، جہاد بدنی بعد میں۔ اب یہ جو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو جہاد کے لیے، مسلح رہو، اپنا اسلحہ تیار رکھو۔ اسلحہ کیسے تیار ہوگا؟ مال سے تیار ہوگا نا بھائی۔ اس کو تیار کرنے والے جو افراد ہیں وہ بھی مال سے تیار ہوں گے، فری میں تو تیار نہیں ہوں گے۔ جو آج کے دور میں تو خاص طور پر ڈرون بنانے ہیں، جتنی ٹیکنالوجیز ہیں، جو کچھ بنانا ہے، اس سب کے لیے تو آپ کو زبردست انجینئر چاہیے، زبردست ماہرین چاہیے۔ وہ کیسے بنے گی؟ وہی مال سے بنے گی۔ پھر جو جو چیزیں بنے گی وہ بھی مال سے بنے گی۔ تو جہاد بدنی جو ہے یہ موقوف ہے جہاد مالی پر۔ تو اب پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس جہاد میں جانے سے ہمارا مال جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نا کچھ کام ہے گھر میں۔ گھر میں کیا ہے؟ جھوٹ بول دیتے، ماں بیمار ہے، بچے کو یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل تو اندر ارادہ نہیں ہے، مال خرچ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ کر ہی نہیں سکتا نا منافق آدمی، کر ہی نہیں سکتا نا۔ 1000 دفعہ بھی کہے گا نا کہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اندر مرض نفاق یعنی منافقت ہے، نفاق ہے اندر،
تو بھائی یاد رکھ لو وہ کبھی بھی مال خرچ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی جہاد میں چلے بھی جاتے تو پہلے اچھی طرح یقین کر لیتے کہ بھی اس میں جانی نقصان ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور مال غنیمت ملنے کا مکمل امکان ہے. مال غنیمت ملنے کا امکان ہی یقین ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پھر کہتے تھے نقصان چلتے کہ آخر ہم تو مسلمان ہیں. جیسے ایک شخص کو کسی نے کہا نا کہ بھائی آپ سحری کے لیے اٹھیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ صبح صبح اٹھنا میرے لیے مشکل کام ہے اور صبح صبح مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا, اس لیے میں سحری میں تو نہیں اٹھ سکتا. پھر میری طبیعت اس طرح کی ہے کہ میں سارا دن بھوکا بھی نہیں رہ سکتا, لہٰذا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ اور میں اصل میں تھک بہت جلدی جاتا ہوں, اس لیے تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اس نے کہا کہ افطاری کرے گی؟ میں کہا میں کافر تھوڑی ہوں, کافر تو نہیں ہوں, مسلمان ہوں, افطاری تو کروں گا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ ہے. سمجھ آ گئی؟ اور جو سچا ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, جیسے ایک بزرگ تھے, وہ ایک باغ میں گئے, روزانہ جاتے تھے, تو وہ ان کو باغ کا پھل کھلاتے, تو وہ بڑا میٹھا ٹھنڈا میٹھا تازہ. ایک دن وہ پھل جو ہے وہ اس کے اندر کڑواہٹ تھی اور مالک کو بھی پتا تھا کہ آج اس کے اندر کچھ کڑواہٹ ہے. تو اس نے چیک کیا کہ یہ کھاتا ہے کہ نہیں, تو وہ چپ کر کے کھا رہے ہیں. بھائی یہ کیا, مجھے معلوم ہے کہ یہ کڑوا ہے, آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ ناشکرا تھوڑی ہوں. جو مالک مجھے, اب وہ تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مالک مجھے میٹھا کھلاتا ہے, اگر آج اس نے کڑوا دے دیا تو میں اس پہ اس کی ناشکری تو نہیں کر سکتا. جو سچا ہوتا ہے نا بھائی, مخلص ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنے مفادات کو ترجیح نہیں دیتا. جو سچا کھرا دوست ہوتا ہے, مخلصانہ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ حاضر ہے, آپ کو نفع ہو میں نقصان, مجھے نقصان ہو جائے گی مجھے بارے میں نہیں, مجھے نفع ہو اور آپ کو نقصان ہو جائے گی مجھے بارے میں نہیں. جو مخلص ہوتا ہے. اور جو مفاد پرست جیسا کہ آج کا زمانہ چل رہا ہے, اس میں تو قطعا اس کے کوئی تصور ہی نہیں ہے دور دور تک. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی, ابھی تفصیل آنی ہے. وہ یہ ہے کہ جو یہ چونکہ خطرناک دشمن ہے, خطرناک کیا ہے؟ دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے, توجہ کریں, اگرچہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اب شناخت کرنا ممکن نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا وہ, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے نا کہ اس کے دل کے اندر یہ ہے اور اس کے زبان پہ یہ ہے, تو اس کا نفاق کھل جاتا تھا. لیکن اب جب کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, ایمان کے اقرار کی بات کرتا ہے, اسلام کے اظہار کی بات کرتا ہے, تو ہم کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھئی آپ کیا ہو, منافق ہو. خاص طور پہ منافق فی العقائد, نفاق فی العقائد کا ہم اس کو حامل کہیں, یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اگرچہ کچھ علامات کے ذریعے سے جو ایمانی بصیرت والے ہیں وہ پہچان بھی جائیں, لیکن پھر بھی وہ کہہ نہیں سکتے کسی کو. یہ اس کے اوپر پابندی لگا دیں کہ آپ کسی مسلم خاتون سے, یا وہ کوئی مسلم خاتون ہو اس کو کہیں کہ آپ کی شادی کسی مرد مسلم سے نہیں ہو سکتی, یا آپ کی تدفین جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں ہو سکتی, یا مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہو سکتی. اس قسم کی باتیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے ہم ظاہر کے مقدر. بات سمجھ رہے؟
لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ جو طبقہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے 5 آیات اور صریح کفار کے لیے 2 آیات اور منافقین کے احوال بتانے کے لیے 13 آیات کا ذکر فرمایا. یہ سب سے خطرناک ہے. اسی کو کہتے ہیں نا آستین کا سانپ. آستین کا مارے آستین یعنی آستین کا سانپ یعنی قریب بھی رہتا ہے جس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں. آستین کیا ہے؟ آستین انسان کے بالکل ساتھ ہوتی ہے نا بھائی. تو وہ آستین کے اندر ہے. گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت قریب ہوں, آپ مجھ سے کوئی خطرہ نہ رکھیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ہے. اس کو صاحب ایمان ہی سمجھ سکتا ہے. پہلے نہیں سمجھ لیں بات کو. اس کی طرف العزت نے 13 آیات ذکر فرمائی ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. سمجھیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ بالکل بھی ایمان نہیں لائے. یعنی ان کی یہ بات منافقت پر مبنی ہے, یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے, وہ ایمان نہیں لائے. بات سمجھ آ رہی؟ اصطلاح کیا ہے منافق؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح کیا ہے اس کی؟ سمجھ رہے؟ ابطال الکفر و اظہار الاسلام. کفر کو چھپانا اور اسلام کو ظاہر کرنا. کفر کو چھپانا اور اسلام کو ظاہر کرنا. تو فرمایا یہ ہے منافق کی تعریف کہ جس کے دل میں کیا ہے؟ کفر ہے اور زبان پہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اب اگر یہ معاملہ اس کا ہے عقائد کے باب میں, یعنی ایک عقیدہ اندر کافرانہ ہے اور زبان پر کیا ہے؟ اسلام کی اور ایمان کی اور دین کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو پکا پکا کافر ہے. لیکن ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا نفاق فی العقائد نہیں ہوتا, اس کا نفاق جو ہوتا ہے وہ فی المعاملات ہوتا ہے. معاملات کے اندر, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق عملی ہوتا ہے, اس کے عمل کے اندر نفاق ہوتا ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ایسے ہی گروہ کے لیے کہ جو عملی طور پر منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ ظاہر میں تو دوست ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ دشمن ہوں گے. سمجھ میں بات؟ یعنی ظاہری طور پر تو وہ کسی کے ساتھ دوستی کی, محبت کی, قربت کی, تعلق کی بات کریں گے, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس شخص سے مفادات حاصل کریں, لیکن اس کے سامنے جو اس کے ساتھ ہمارے دل میں بغض ہے وہ ظاہر نہ ہو. بغض چھپا رہے, محبت زبان سے ہم کہتے رہے اور اس سے ہم مفاد اٹھاتے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ جو آپ فرما رہے ہیں اخوان العنانیہ اعداء السریرہ, کہ اعلان تو وہ کس کا کریں گے؟ نہیں, اخوان العنانیہ ظاہری طور پر وہ بھائی بنیں گے, وہ اعداء السریرہ, جبکہ اندرون خانہ وہ کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے.
تو حضرات صحابہ کرام تو ایسی صورتحال کے کبھی قریب سے بھی نہیں گزرے. انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو منافقین ہیں یہ جو لوگ ہوں گے یہ ایسا کیوں کریں گے؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا ان کا کردار ہوگا تو ایسا وہ کیوں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ذالک برغبۃ بعضهم الی بعض، کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض سے مفادات کی، دنیاوی جو فوائد ہیں ان کے حصول کی رغبت رکھتا ہوگا. کہ اگر میں اس شخص کے ساتھ، اگرچہ میرے دل میں اس کے ساتھ دشمنی ہے، اگر میں اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، اور اگر میں اپنے دل کی بات اس کے سامنے ظاہر کرتا ہوں کہ آپ سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میرے دل میں آپ کے لیے عداوت اور بغض ہے، اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کر دوں، اس عداوت اور دشمنی کو، لا تعلقی کو اظہار کروں، اس سے دور ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہوں، پیچھے بھی لوگوں سے کہوں کہ یہ بندہ غلط ہے، تو پھر اس سے مجھے کوئی مفاد حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو اس سے کیا ہوگی؟ لالچ ہوگی، رغبت ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ ورغبۃ بعضهم من بعض، اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ خوف ہوگا، یعنی وہ دشمنی کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ بھی اگر ہم دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. سمجھ رہے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ اگرچہ دل میں اس سے بغض رکھتے ہیں لیکن زبان پر اس سے دوستی کی، قربت کی، تعلق کی، بھائی چارگی کی بات کریں گے. بات سمجھیں؟ یہ ہے منافق. اور یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، اگر اس کو آپ آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے لیے، توجہ سے سننا، جو اپنے لیے ایک ایسا کردار تجویز کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ جو اپنے لیے ایک ایسا کردار تجویز کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سب کے ساتھ بنی رہے، ہماری سب کے ساتھ کسی سے بھی ہماری لڑائی. دیکھو اب دو فریق ہے نا، چاہے ایمانیات کے معاملات کے بارے میں بات کر لیں یا کوئی بھی دنیاوی لوگوں کے باہمی معاملات ہیں. سمجھ آئی؟ یعنی چپ چپ کیوں بیٹھے ہو میرے ساتھ؟ چلو کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا ہے. یعنی ایمانیات کے بارے میں بات کریں یا معاملات کے بارے میں، اگر دو فریق ہیں دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ دونوں غلط ہو سکتے ہیں؟ ایک صحیح ہوگا اور ایک کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. لیکن ایک آدمی اپنے لیے ایسا کردار منتخب کر لے، ایسا کردار تجویز کر لے، وہ یہ کہ میں نے تو اس طور پر جینا ہے کہ میری دونوں کے ساتھ بنی رہے، میری دونوں کے ساتھ بنی رہے. اگر مجھے یہاں سے فائدہ ہو جائے تو میں یہاں سے فائدہ اٹھاؤں، یہاں سے فائدہ ملے تو یہاں سے فائدہ اٹھاؤں. اگر یہاں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہو تو اس سے بچ جاؤں، اگر ان سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہو تو اس سے بھی بچ جاؤں. لہذا وہ ایک ایسا گول مول بات اور ایسا گول مول کردار اپنے لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کو کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. کہنے پیشن نہ کہے، کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اصل کردار کی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو گیا کہ وہ دونوں طرف سے مفاد بھی اٹھانا چاہتا ہے جب مل جائے، اور دونوں طرف کے نقصان سے بھی بچنا چاہتا ہے. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو منافق ہوگا اس کے وہ بزدل ہوگا. بز کہتے ہیں بکری کو، بز کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو. بکری کا دل بہت کمزور ہوتا ہے. شیر دل کہتے ہیں نا، ایک لفظ اس کے مقابلے میں بولے تھے کہ بڑا شیر دل بنتا ہے، بڑا دلیر آدمی ہے. اور اس کے مقابلے میں بزدل، یعنی بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو. بکری کا دل بہت کمزور ہوتا ہے.
تو وہ یہ بزدل ہے، یعنی دونوں طرف کے خطرات سے بچنا چاہتا ہے اور حریص ہے کہ دونوں طرف سے مفاد اٹھانا چاہتا ہے. اور بظاہر جو اس کی بات ہے، توجہ کرنا، بہت توجہ سے بات سنیں، تھوڑا سا قریب ہو جائے. بظاہر جو اس کی بات ہے وہ یہ کہ جی سب ٹھیک ہے، کیا ہے بھائی، کسی کو غلط نہ کہو. آج کے معاشرے میں تو یہ چیز بہت زیادہ پاپولر ہے کہ جی آپ کو کیا حق ہے آپ کسی کو غلط کہیں. بھائی کسی کو غلط بنانا تو غلط ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے کسی کی غلطی بتانا یہ تو غلط نہیں ہے. علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. نہیں، ہم بناتے نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ جملہ کافرانہ ہے، یہ قول کافرانہ ہے، یہ عمل کافرانہ ہے، تو بتاتے ہیں، بناتے تھوڑی. ہم تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ہم مسلمان بناتے ہیں. مسلمان بتاتے نہیں ہیں، مسلمان ہم بناتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوں. لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے قول و فعل کی وجہ سے اسلام سے نکل رہا ہو تو ہم اس کو نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس قول و فعل سے اجتناب کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں چلے جائیں. ہم تو ہمدردی کے طور پر ان کو بتاتے ہیں اور اپنے فرض منصبی کے طور پر ان کو بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. تو آج یہ مزاج بڑا پاپولر ہے کہ جی سب ٹھیک ہے، آپ کسی کو غلط نہ کہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ یہ بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد یا اپنے چچا کو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط ہیں، آپ کا عقیدہ بھی غلط ہے، آپ کا عمل بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. اب باپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر چچا ہے تو چچا بھی والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پوری برادری اور پورے قبیلے اور پورے قوم کی مخالفت کر رہے ہیں. یاد رکھ لیں، انبیاء علیہ السلام اور ان کے ورثاء کے لیے جو کردار اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کو غلط کہیں یا موقع آئے تو غلط کو بھی صحیح کہہ دیں. نہیں، وہ غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں. یاد رکھنا، غلط کو غلط کہنا اس کے لیے جرأت چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ ایک فریق کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ فریق اپنی زبان کے تیر آپ پر برسائے گا، اپنے بنائے ہوئے لوہے کے تیر بھی آپ پر برسائے گا اور آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی ہوئے ہر دور میں جس نے بھی غلط کہا ہے غلط لوگوں کو، تو اس کو دشمن کی طرف سے طرح طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ نہیں کرنا پڑا، اور اپنے حق بات پر ڈٹنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی پڑی. ظاہر ہے یہ شیر دل لوگ ہوتے ہیں جو غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے غلط کو غلط کہا اور صحیح کو صحیح کہا. اس کے لیے آپ دیکھ لیں پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور ان کی جماعت نے بھی ہر طرح کی قربانی دی، لیکن انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نہیں آپ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں. نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک. نہیں، لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. واضح طور پر دو راستے الگ الگ ہیں، ایک راستہ نہیں ہو سکتا کہ صحیح بھی غلط اور غلط بھی صحیح. آج بڑے خوبصورت الفاظ میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جنت تو اتنی وسیع کیوں بنائی گئی ہے اگر سارے ہی غلط ہیں. بھائی اگر جنت وسیع ہے تو جہنم بھی بہت وسیع ہے. صرف جنت وسیع نہیں ہے، جہنم بھی بہت وسیع ہے، بہت گہری ہے. اور یہ میرے کسی مولوی کے فیصلے تھوڑی. آپ
کہہ رہی ہیں مولوی احمد صاحب فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کر. بھائی قرآن جو فیصلے کر رہا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن کریم کی بات کو تسلیم کرنا ہے کہ قرآن یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح راستے پر ہے وہ جنت میں جائیں گے اور جو غلط ہے وہ جہنم میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اور خود آپ علیہ السلام کو ملا کر جو تعداد تھی جنت میں جانے والوں کی وہ کتنی تھوڑی تھی, اور ان کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے سب کو کہا, یہود کو بھی, نصارہ کو بھی, مشرکین کو بھی, مجوسیوں کو بھی, سب کو کہا کہ تم سب غلط ہو. اب کوئی اٹھ کر کہے جی آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کہیں جی میں ٹھیک ہوں اور باقی سارے غلط ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط بھی صحیح ہو اور صحیح بھی غلط ہو, یہ گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ حق کو باطل کے ساتھ اس کی تلبیس نہ کرو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور حق کو چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ باوجود اس کے تم اس کو جانتے ہو. حق کو جانتے ہو تو اس کو چھپاؤ نہیں, اس کا اظہار کرو بھائی. اس کے اظہار کا حکم, اس کو چھپانے کا حکم نہیں ہے. اور جب آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جی آپ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی آپ بھی ٹھیک ہے, تو یہ حق اور باطل کے اندر تلبیس ہے. آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. بات سمجھیں اچھے طریقے سے. تو فرمایا کہ وہ اپنے لیے ایک ایسا کردار تجویز کرتے ہیں کہ جس میں ان کی سب کے ساتھ بنی رہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بزدلی اور حرص. جبکہ جو ایمان والا ہوگا, میں کہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہونا چاہیے. دشمن بھی کیا ہونا چاہیے؟ خاندانی ہونا چاہیے. دشمنی کرتا ہے تو کہے کتنا دشمن, یہ کیا سینے پر کھانے والا تو ہونا, نہ پیٹھ پر کھانے والا ہو نہ پیٹھ پر وار کرنے والا ہو. دشمن بھی خاندانی ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی نا میرے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو مثال دی ہے وہ ایسی عجیب ہے کہ اس کردار کی کہ بھئی سب کے ساتھ ہماری بنی رہے, یہ کردار کتنا گھٹیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس سے آپ سمجھ لیں اس گھٹیا پن کی کہ یہ کتنا گھٹیا پن ہے منافقت. آپ نے فرمایا مثل المنافق کالشاة العاقرة, کہ منافق کی مثال واری ہوئی بکری جیسی ہے. یعنی مراد یہ ہے, بکری کا ذکر فرمایا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مادہ ہے جب اس کو نر کی طرف ہو, کوئی بھی مادہ ہے جب اس کو نر کی طرف ہو تو اس کی عقل معاف ہو جاتی. اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ اس وقت اس کو سوائے نر کے کوئی بات نہیں سوچتی. آپ نے فرمایا کہ بھائی منافق کی مثال کس جیسی ہے؟ واری ہوئی, ہم اسلام میں کہتے ہیں اٹھی ہوئی, جو ہے نا وہ مادہ کی بکری کی مانی ہے. اب ریوڑ جا رہے ہیں, سمجھ آ گئی, اور ایک مادہ کو جو ہے وہ نر کی طرف ہو. اب اس کو نر چاہیے لیکن وہ جس ریوڑ میں ہے اس میں نر نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں پہ نر نہیں ہے, دوسرا ریوڑ اس کے سامنے آ گیا اس میں نر ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میں کدھر کی ہوں. اس کو کیا چاہیے؟ نر چاہیے, وہ ادھر چلی جائے گی. اور جب تک اس کی وہ طبی حاجت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو کوئی بات نہیں سنے گی کہ میں تو کسی اور کے ریوڑ میں چلی گئی اور یہ میں نے کیا کیا ہے. نہیں, جب اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی پھر اس کی عقل واپس لوٹے گی اور وہ کہے گی اچھا وہ میرا ریوڑ تو وہ ہے. یہ آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ منافق بھی ایسا ہی ہے کہ دنیا کا حرص اور
اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے. ایمان مانے کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والوں نے اپنی جان اور اپنا مال، حتیٰ کہ عجیب بات ہے ہم تو ایسے نہیں ہیں لیکن صحابہ اکرام ایسے ہی تھے کہ انہوں نے تو اپنی اولاد سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے جن کے ساتھ ہم جنت میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا سب کچھ برائے فروخت ہے. اللہ نے فرمایا کہ بھائی خریدار پھر میں ہوں. صحابہ کی جانیں ہیں، صحابہ کے مال ہیں، صحابہ کی اولادیں ہیں، تو خریدار بھی پھر کون ہے؟ آپ ہر چیز خریدتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہوگی آپ اسی پر ہاتھ رکھیں گے. سارا دن آپ بازار میں گھومتے رہیں، سارا بازار بھرا پڑا ہے، آپ کو چیز پسند کیا ہے واپس آ. میں کہوں جی اللہ میری جان لے لو، میرا مال لے لو، اور خدا نہ خواستہ دل کے اندر کفر اور منافقت بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ مجھے میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ تو خس و خاشاک ہے، یہ تو گند کا ڈھیر ہے، مجھے گند کا ڈھیر کیا کرنا ہے؟ اللہ ہر کسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا نہیں بناتے. یاد رکھنا، جسے اللہ پسند کرتے ہیں آخر کوئی صفت ہوتی ہے، شکل و صورت نہیں ہوتی. حدیث پاک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکل نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہارے قلب، تمہارا دل کیسا ہے، اللہ کے معاملے میں تمہارا دل کیسا ہے، اور پھر دل میں جو ہے اس کے مطابق اعمال بھی ہیں کہ نہیں، دونوں چیزیں ہوں گی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں. تو منافق جس کے اندر نفاق بھرا پڑا ہے، وہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں حج پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری وہاں موت نہ آئے. تو دوسرے نے اسے کہا کہ یار اتنا بھی تو اللہ کا محبوب نہیں ہے کہ تجھے اللہ مکہ میں اپنے پاس بلائے یا مدینے میں اپنے پاس بلائے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جا نہیں رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تجھے بلا نہیں رہا. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جا نہیں رہا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تجھے بلا نہیں رہا. وہ جیسے غلام نے آقا سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں چلا گیا، وہ باہر کھڑا تھا، جلدی آنا. وہ دیر سے آیا، دیر لگا دی. اس نے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس نے کہا مجھے کوئی جس کے پاس گیا تھا نا وہ مجھے آنے نہیں دے رہا تھا. میں کہا وہ کون ہے؟ میں کہا وہی ہے جس نے تجھے آنے نہیں دیا، تجھے باہر رو کے رکھا اور مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا. وہی ذات ایک ہی ہے. تو بھائی کچھ چاہیے، کوئی صفات چاہیے. آج ہم سب ظاہر کے بندے بن چکے ہیں، جب تک بات کی صفات نہیں ہوگی ہم اللہ کے نہیں بن سکتے. سمجھ لیں بھائی بات سمجھ. تو بہرحال تو فرمایا کہ بھائی منافقانہ کردار حرص اور بزدلی کی بنیاد پر لوگ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو شیر دل ہونا چاہیے کہ وہ علل اعلان اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ کھڑا ہو کر دکھائے کہ نہیں ہاں میں ان کے ساتھ ہوں اگر سے میری جان چلی جائے. اس لیے یاد رکھ لیں کہ اگر جان بچانے کے موقع پر کفریہ کلمہ بولنا پڑے تو بولنے کی اجازت تو ہے لیکن محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ پھر بھی یہی ہے کہ تیرے ٹکڑے ہو جائیں تو کیا یہی احد احد اللہ اللہ کیا یہی ٹکڑے ہو جائیں پرواہ نہ کر. پسند اللہ کو یہی ہے. سمجھ آئی؟ یہ تقریر کرنا بڑا آسان ہے، تقریر کر رہا ہوں نا اور آپ سن رہے ہیں، یہ بڑا آسان ہے، لیکن عملی نمونے صحابہ سے ملتے ہیں. مارے کہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ
آج ہمیں چارپائی پہ اٹھتے بیٹھتے 3 کبھی انگلی میں گھس جائے تو برداشت نہیں ہوتا، ناخن زیادہ کٹ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن تپتی ریت پہ لٹایا گیا، دھوپ میں ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹایا گیا، لوہے کی سلاخیں ان کے گردن پر، ان کی کمر پر، ان کی آنکھوں میں پھیری گئی، لیکن پوچھتا تھا بتا، میں کہا نہیں، میں تو بکا ہوا مال ہوں، میرا مالک اللہ ہے، اگر میں اس کو اسی حال میں پسند ہوں تو مجھے دوسرا حال نہیں چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس کو میرا یہی حال پسند ہے نا، تو مجھے دوسرا حال نہیں چاہیے، میری اپنی پسند تو کوئی ہے نہیں، تو اس کی پسند ہے بس وہی میری پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے کہ یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ بتائیں، دھوکہ تو کہتے ہیں، دھوکہ تو اس شخص، دھوکہ تو اس ذات کو دیا جا سکتا ہے جس کے علم میں کوئی بات نہ ہو، وہ اس سے مخفی ہو، وہ سمجھ لو بات۔ اگر آپ کا ذوق نہیں تو میں نہیں کہوں، ذوق کے ساتھ چلو، بات آگے ساری مزیدار آ رہی ہے، وقت زیادہ نہیں لگتا۔ دیکھو کوئی بات سنو، کیا کہا؟ جو کسی مجھے کوئی دھوکہ دے گا نا، دے سکتا ہے، اس لیے کہ میں ہر بات تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر بات جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یاد رکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ اگلے بات فرما دی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ دیتے تو ایمان والوں کو ہیں، اور ایمان والے چونکہ وہ ہر بات کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے جھوٹ کو سچ سمجھ لیں۔ اگرچہ یاد رکھنے، جو کامل الایمان ہوتا ہے اور جس کو ایسا ایمان حاصل ہوتا ہے جو بصیرت پر مشتمل ہوتا ہے، کیا کہا؟ جس کو ایسا ایمان حاصل ہوتا ہے کہ جو بصیرت پر مشتمل ہوتا ہے، وہ زبان سے کچھ کہتا نہیں ہے، جانتا سب کچھ ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، لیکن وہ کہتا ہی ہے اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، آج اگر کھوٹا ہو سکتا ہے کل کھرا ہو جائے، اظہار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سب بات سمجھ رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ایمان والے حزب اللہ ہیں۔ کیا ہے؟ حزب اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری جماعت ہے، اور میری جماعت کو دھوکہ دینا مجھے ہی دھوکہ دینا ہے، میری جماعت کو دھوکہ دینا مجھے ہی دھوکہ دینا ہے۔ اور یاد رکھ لو کہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی دراصل اللہ سے دوستی ہے، اور ایمان والوں سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی ہے۔ جو ایمان والوں کا دوست ہے اللہ ان کا دوست ہے، جو ایمان والوں کا دشمن ہے اللہ ان کا دشمن ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے۔ جو میرے دوست، ولی کہتے ہیں دوست کو، جو میرے دوست کے ساتھ، اور یاد رکھنا جو بھی صحیح عقائد رکھتا ہے، اعمال صالح کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کوئی لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہیں، عقائد صحیح ہو، اعمال درست ہو، باقی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے کبھی خطا نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے، نبوت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے۔ ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہوتا ولی سے، اس لیے
آپ اپنے شیخ کی کوئی غلطی آپ کو معلوم ہو اور پھر آپ کہیں حضرت میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا تھا، آپ تو وہ نہ نکلے، لہذا میری عقیدت محبت ساری فنا ہو گئی، اب میں کسی اور کی طرف جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم معصوم ہیں یا نبی ہیں؟ ایک شخص تھے نا، ان کے شیخ نے ارادہ کیا کہ میں ان کو خلافت دیتا ہوں، تو جو ہے کہ میں ان کو خلافت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں بھائی آپ لوگوں کو اصلاح کی بات کر سکتے ہیں، بیعت کر سکتے ہیں، اللہ اللہ سکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اجازت تو دے دی، آزما تو لوں. تو انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے، ایسا کرنا کہ آج رات کو نا جو میرا مسجد کا کمرہ ہے نا اس میں ایک خاتون آئے گی، تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، بس خاموشی سے دروازہ کھول دینا مسجد کا اور اس خاتون کو اندر بھیجنا. سمجھے؟ میں تو 10 سال سے حضرت کے در پہ بیٹھا ہوں، حضرت تو اندر سے یہ نکلے. چپ کر کے رات کو 2:30 بجے ایک خاتون آئی، اس نے دروازہ کھولا اور وہ سیدھے اندر حجرے میں چلی گئی. وہ اور پریشان، یہ اگر کوئی ایسی حرکت کرنی تھی تو مسجد کا کمرہ منتخب کیا انہوں نے. اب جب تہجد کا وقت ہوا اذان سے قبل انہوں نے اس کو بلایا کہ بھائی وہ پانی گرم کر دو، اور 2 بندوں کے حساب سے گرم کرنا. اب تو اس کو بالکل گرم، تو پھر دال کالی نہیں ہے، دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. سمجھ آئی؟ دال میں کچھ کالا کالا ہے لیکن پوری دال ہی کالی ہے. تو اس نے باجرے کا خاص طور پانی کو گرم کر دیا. اب وہ جناب حضرت آئے مصلی پر، حضرت نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اس کو بلایا کہ آج آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت کچھ شرم کرو، الٹے کام بھی کرتے، پھر میرے منہ سے سننا بھی چاہتے. جو آپ نے کیا سب کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کیا بات ہے. اچھا جاؤ پتہ کر کے آؤ وہاں کمرے میں کون ہے. کیا تو وہ حضرت کی اہلیہ تھی. اور فرمایا دیکھو بھائی وہ غسل خانے میں پانی پڑا ہو، لیکن پانی تو ویسے ہی پڑا ہے، یہ تجھے آزمایا تھا. سمجھ آ گئی؟ پھر اس کو بتایا کہ بھائی شیخ کبھی معصوم نہیں ہوگا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، صرف یہ سبق تمہیں بتانا. اور بتایا ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا نہ میں اللہ ہوں نہ اللہ کا رسول ہوں، نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا رسول. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کل لوگ شیخ پتہ نہیں کیا، کس کو شیخ بنانا چاہتے ہیں، کس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اس کو بھی اللہ والوں سے اجازت ہے اور آپ کو اس سے تبھی مناسبت ہے. دیکھو نا نکاح تو بہت زیادہ جائز ہوتا ہے نا. اس وقت اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو دنیا میں انشاءاللہ کوئی کئی کروڑ عورتیں ہوں گی جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ کسی ایک سے ہی کریں گے ڈھونڈ کھانے کو. پھر آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بس میں اس کا اور یہ میری. قبول ہے نا؟ کیا بولیں گے؟ قبول ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ خامیوں خوبیوں کے ساتھ قبول ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی یہ موضوع آنے والے ہیں کہ خامیوں خوبیوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ خوبیاں تو مجھے قبول ہیں اور جو خامیاں ہیں وہ گھر چھوڑ کر آؤ. کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی کامل، حتیٰ کہ وہ بھی آپ کو خامیوں خوبیوں کے ساتھ ہی قبول کرتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں آپ کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں لیکن آپ میرے سرتاج ہیں. اسی سے زندگی گزرتی ہے. سمجھ رہے بات؟ بہرحال آگے چلے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ بھائی تم ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہو، تو دراصل تم کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ ہی کو دھوکہ دیتے ہو. وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ لیکن یہ بات میں اپنے اسباق میں اپنے بیانات میں کئی دفعہ کہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ تو آج تو مخلصی کا زمانہ ہی نہیں ہے، کوئی مخلص ہی نہیں ملتا. میں کہتا ہوں کہ بھائی تم خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو. جس دن میں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو گیا نا، یقین کرو مجھے کسی کی پرواہ پھر نہیں ہونی چاہیے.
خود اپنا نقصان کرتے ہیں. کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا, خود اپنا نقصان کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, کہ وہ اللہ اور رسول کو, ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. دیکھو ایک آدمی دل میں کفر رکھ رہا ہو اور زبان پر اسلام کی بات کر رہا ہو, یہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اپنائیت کی, تعلق کی, محبت کی بات کر رہا ہو اور اندر وہ اس کے ساتھ جھوٹا تعلق رکھتا ہو, منافقانہ تعلق رکھتا ہو, تو بھائی ذلیل سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ دو لڑنے والے جو فریق تھے وہ ایک ہو گئے, اور جو درمیان والا تھا نا وہ دونوں طرف سے جوتے کھاتا ہے, وہ دونوں طرف سے جوتے کھاتا ہے. یقین فرمایا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ ان کے نفاق کو اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر ظاہر کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرے. اب ہر دور میں جو منافقانہ کردار ہے یہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے, یہ زیادہ دیر چھپا نہیں کرتا. اس لیے جرأت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, منافقت کے ساتھ نہیں. تو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں کیا بھائی شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہی برا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو انہوں نے کیا, منافقت والا راستہ اختیار کیا اور یہ منافقت والا کردار اپنے لیے منتخب کیا, تجویز کیا, آخر کیوں؟ یاد رکھ لو, وہ سب توجہ سے سننا. اعمال کے اندر جو منافقت آتی ہے وہ باطن کی منافقت کا مظہر ہوتا ہے. اعمال, آپ کے عمل کے اندر اگر کوئی منافقت آ رہی ہے, سمجھ رہے بات کو, کسی کے عمل کے اندر, اگر کسی کے عمل کے اندر منافقت آ رہی ہے تو وہ دراصل اس کے باطن کے نفاق کا نتیجہ, اس کا مظہر ہوتا ہے. کس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ یہ نہیں کہا فی مرض کس کو کہتے بولا جاتا ہے, باطنی بیماری پر نہیں بولا جاتا. اور جسمانی بیماری کو مرض کیوں کہتے ہیں؟ مرض کس کو کہتے ہیں کہ جب جسم کا جو نظام ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں, اگر وہ ساری چیزیں اپنے اپنے پیمانے کے ساتھ چلتی رہیں, اس کا نام صحت ہے. ٹھیک ہے, جسم کے اندر جتنی آگ ہونی چاہیے, گرمی کے بغیر بھی آگ نہیں جی سکتا, جتنی برودت ہونی چاہیے اس برودت کے بغیر بھی بندہ نہیں جی سکتا. اگر یہ خلقت ہو گئی, گرمی زیادہ ہو گئی جسم میں, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ طبیعت میں گرمی ہو گئی ہے, بھائی اسی کا نام مرض ہے. بہت ساری بیماریوں کے پھر نام بن جاتے ہیں. اگر برودت زیادہ ہو گئی تو پھر بھی امراض ہے, وہ امراض اور صورت کے ہوتے ہیں. تو جسمانی بیماریوں پر مرض کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح جو روحانی امراض ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی مرض کا لفظ بولا. سمجھ آ گئی کہ ان کے دل میں یہ باطنی طور پر دراصل مریض ہے. باطنی طور پر کیا ہے؟ مریض ہے. کیا مرض ہے؟ فرمایا کہ ان کے دل کے اندر جو مرض ہے نا وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ حسد اور بغض. ایمان والوں کے ساتھ حسد اور بغض. کہ یہ ایمان والے کیوں ترقی کر رہے ہیں, یہ اسلام کیوں روز بروز پھیلتا چلا جا رہا ہے, اسلام کی اشاعت اور حفاظت کیوں بڑھتی چلی جا رہی, اسلام کی فتوحات کیوں بڑھتی چلی جا رہی. فرمایا یہ حسد اور یہ ایمان والوں کی دشمنی, اس چیز نے ان کو اس غلط انتخاب پر مجبور کر دیا. سمجھ آئی کہ انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا. اور جس طرح جسمانی امراض شروع میں قابل علاج ہوتے ہیں, لیکن پھر ایک وقت میں وہی امراض موت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ایسے ہی اگر نفاق جو ہے وہ ابتدائی ہے, چھوٹا موٹا ہے, صرف حسد ہے, صرف بغض ہے, دل کے اندر کفر نہیں ہے, وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو سکتا ہے. لیکن جب وہی حسد بغض وہ نفاق اور کفر تک پہنچ گیا تو پھر ان کی باطنی جو موت ہے, ان کے دل کی موت ہے, وہ یقینی ہو چکی ہے, اس پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے.
اور مولوی صاحب یہ بات یاد رکھیں، توجہ سے سننا، کہ جو باطنی امراض ہوتے ہیں نا، کیا کیا جو باطنی امراض ہوتے ہیں وہ جسم کو بھی بیمار کر دیتے ہیں. دیکھو ایک آدمی محبت کا مادہ رکھتا ہے نا دل میں، تو اس کے چہرے پر بھی بشاشت، مسرت اور خوشی ہوگی، کھلا ہوا چہرہ ہوگا. اور ایک آدمی دل کے اندر بغض، عداوت، کینہ، حسد، لڑائی جھگڑا، فتنہ، یہ چیزیں اس نے اپنے دل کے اندر پالی ہوئی ہیں، تو اس کا دل بھی، اس کا چہرہ بھی ویسا ہی ہوگا، اس کے جسم کی خدوخات، جسم کی ساخت بھی ویسی ہوتی چلی جائے گی. تو باطن کی اصلاح ظاہر کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، اور باطن کا بگاڑ ظاہر کے بگاڑ کا. آپ یقین کریں آج جو ہسپتال بھرے ہوئے ہیں نا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج بھی لوگ اپنے باطن کو، جس طرح کے پہلے زمانے میں اہل اللہ کے پاس لوگ جاتے تھے اور اپنی اصلاح کرواتے تھے، وہ ان کو ایسا درس دیتے تھے کہ بھائی جھگڑا نہیں کرنا، بھائی معاف کرنا ہے، بھائی بدلہ نہیں لینا، اظہار کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، درگزر کرنا ہے، کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے. سمجھ آگئی؟ ہرس نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنا، زیادہ مال کے پیچھے نہ پڑو، جو اللہ نے دے دیا اس پر شکر ادا کرو، کفایت جاری سے چلو، قناعت اختیار کرو، اپنا آرام پورا کرو، نمازیں پوری کرو. وہ باتیں سکھاتے تھے لوگ، ماشاءاللہ ہٹے کٹے صحت مند. اور آج ہرس کا، بغض کا، لالچ کا، انتقام کا، بدلے کا، دوسرے سے مالی طور پر آگے بڑھنے کا جنون، مقابلہ، کمپٹیشن، یہ چیزیں ایسی بڑی کہ کچھ بھی نہیں ملا، نہ باطن ملا، نہ ظاہر ملا، نہ زندگی ملی، کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ بنا ہوا. اس لیے سب سے زیادہ زور اپنے باطن کی اصلاح پر ہے. اور آج مدارس کے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم اپنے باطن کی اصلاح کیسے کر پائیں؟ تو فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا. کیسے بڑھائے گا؟ دو باتیں معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا. فزادہم اللہ، دو باتیں. ایک تو منافقین کو جب یہ خطاب کیا جائے کہ اللہ تمہارا مرض اور بڑھائے گا، تو بڑے خطرے کی بات ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی ایمان کی توفیق نہیں ہوگی، تم اسی منافقت پر مرو گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور یہی بات اگر یہ سنائی جائے ایمان والوں کو تو پھر خوشخبری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اے ایمان والو ہم تمہیں اور ترقی دیں گے تاکہ تمہارے دشمن اور جلے. ہم اسلام کو مزید بڑھائیں گے. اگر 1000 کلومیٹر پر ہے تو انشاءاللہ 2000 کلومیٹر پر ہوگا. اگر ایک ملک پر ہے تو انشاءاللہ 10 ملکوں پر ہوگا. ان کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، قرآن کا قانون غالب آ رہا ہے. ان کے پیٹ میں مروڑے. فزادہم اللہ مرضا، تم ٹینشن نہ لو، میں پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر دوں. اللہ نے پوری دنیا میں ایمان کو پھیلا دیا. منافقین اپنی موت وہیں مرے پڑے جہاں تھے، اور ایمان والے پھیل گئے، ایمان والے اور قیامت تک رہیں گے. تو اللہ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا. اس میں خوشخبری ہے کہ اسلام پھیلے گا، اسلام کی اشاعت ہوگی، اسلام کی حفاظت ہوگی، اسلام غالب آئے گا، گھبراؤ نہیں. سمجھ آ گئی بھائی؟ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی. نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. سمجھ آگئی؟ تو دنیا کا عذاب بھی چکایا جائے گا اور آخرت کا عذاب بھی. وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب جھوٹ کہنے کے. کیا جھوٹ کہا؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، یہ جھوٹ کہا. یاد رکھ لو ہر کذب کفر نہیں ہوتا، نہ ہر کذب پر عذاب علیم کی
جو ہے وہ وعید بیان ہوئی ہے. ہر کفر ہر کذب کفر نہیں ہوتا، اور نہ ہر کذب پر عذاب علیم کی وعید ہے. ہاں وہ کفر کہ جو عقیدے کے معاملے میں ہو تو وہ کفر کیا ہے؟ وہ کذب کیا ہے؟ وہ کفر ہے، اور اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ دردناک عذاب کی وعید ہے. آواز وہی رکھو میں نے، اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب کی وعید. اگر کذب فی المعاملات ہو، اگرچہ وہ بھی حرام ہے، فی الاقوال ہو فی الاعمال ہو، اگرچہ وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ آتی نا میرے بھائی؟ لیکن اس کے لیے عذاب علیم کی وعید نہیں ہے اور نہ وہ کفر. اب یہ کہنا کہ بھئی جو بھی جھوٹ بولے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو بھئی اس طرح کے فتوے نہیں چلے گا، یہ بات نہیں ہے. ہاں کذب فی العقائد ہو پھر کفر کی بات آئے گی. اور ایک کذب فی اللغہ ہوتا ہے، یعنی کذب فی العقائد، کذب فی المعاملات اور کذب فی اللغہ. جو لغت کے اندر کذب ہے یعنی خلاف حقیقت بیان، یہ حقیقت کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور ہے. تو یہ لغت کے لحاظ سے تو کیا کہتے ہیں؟ کذب ہی ہے. لیکن اس پر حرام کا حکم لگانا کہ یہ ہر صورت میں حرام ہی ہے یا ہر صورت میں ممنوع اور ناجائز ہی ہے، قبیح ہی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. بس تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت سے جھوٹ ایسے ہیں کہ ان کو نہ بولنے والا گناہگار ہے. بہت سے جھوٹ ایسے ہیں کہ جن کو نہ بولنے والا گناہگار ہے، اور بہت سے سچ ایسے ہیں کہ جن کو بولنے والا گناہگار ہے. شاید عنوان آپ کے لیے نیا ہو لیکن میں آسان سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے. اب جس کے وہ قتل کے در پہ ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی کمرے کے اندر یا کسی کھیت کے اندر یا کسی جگہ پہاڑی کے اندر وادی کے اندر کہیں چھپ گیا، اور جو اس کے قتل کے در پہ ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچا. اس نے پوچھا کہ بھائی فلاں بندے کو آپ نے دیکھا ہے؟ اور آپ کہہ دی ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ اس کمرے میں ہے. یہ جائز ہے؟ یہ لغت کے لحاظ سے تو کذب ہوگا، لیکن اس سچ کو بولنا گناہ ہے اور اس جھوٹ کو بولنا قبیح نہیں بلکہ محمود ہے کہ آپ نے اپنے جھوٹ سے ایک انسانی جان کی حفاظت کی ہے. آپ کو ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا. سمجھے؟ اسی طریقے سے آپ دو مسلمانوں کے درمیان حدیث پاک میں 3 جگہ جھوٹ بولنے کی تو ویسے ہی اجازت ہے بھائی. 3 جگہ جھوٹ بولنے کی. اگر آپ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، وہ تو کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور اسے دیکھ لیا کہ آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اس نے پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس یار وہ کہہ رہا تھا کہ یار بندہ بہت اچھا ہے، تو بڑا اچھا تعلق رہا ہے پوری زندگی، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں ہم پھر ایک ہو جائیں. اس کو کہا یار باقی اگر یہی اس کو احساس ہے تو پھر میں بھی نہیں چاہتا. تو بھائی وہ کیا ہو جائیں گے؟ قریب ہو جائیں گے. سمجھداری یہی ہوتی ہے. اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے. اب شوہر صاحب جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کے گھر کے ہیں اور اس کی بیوی کی اپنی نند سے اس کی بہن سے بنتی نہیں ہے. تو جی کہاں سے آئے ہو؟ ہاں اب وہ کہے جی مجھے تو چونکہ سچ کا حکم ہے لہٰذا میں ادھر سے آیا ہوں، ادھر سے آیا تو وہیں جاؤ، روٹی وہیں ملے گی. سمجھ آ گئی؟ اس کو چاہیے وہ کہتے کہ بھائی میں نے کہیں کام کیا تھا، اس دوست کے پاس گیا تھا، وہاں سے بتانے کی ضرورت نہیں. سمجھ آئی؟ اسی طرح لڑائی کے دوران جو ہے وہ جھوٹ کو بطور ہتھیار کے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے سامنے دشمن ہے تو انہوں نے دشمن سے کہا وہ دیکھو پیچھے کون ہے، تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، جیسے انہوں نے دیکھا انہوں نے گردن اڑا. سمجھ آ گئی؟ تو یاد رکھ لیں. اچھا اس طرح بہت سارے سچ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ سچ کوئی بولے گا تو وہ جہنم میں جائے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو غیبت کرنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ غیبت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں ایسے طور پر تذکرہ کہ اگر وہ اس کی موجودگی میں ہو تو اس کو برا لگے، اس کا نام ہے غیبت. اپنے بھائی کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح کا تذکرہ کہ اگر وہ اس کی موجودگی میں ہو تو اس کو کیا لگے؟ برا لگے. تو لہذا جو ہے اس کا نام غیبت ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب جو ہم اپنی مجلس میں اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں واقعتاً اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر وہ عیب پایا نہیں جاتا ہے تو اس کا نام تو بہتان ہے، یہ تو اس سے ہی بڑا گناہ ہے. اب بتاؤ عیب پایا جاتا ہے سچ ہے، لیکن اس سچ کو بیان کرنا اس کو غیبت کہا گیا جو تمام اعمال کی جو ہے نا وہ جڑ، تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح چغل خوری ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ. تو بھائی حالانکہ بات تو وہ سچ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جا کے کھانا پھوسی کرتے ہیں. جو ان کی بات سنی، میں جی ادھر گیا تھا تو یہ باتیں کر رہے تھے. اس بیچارے نے جو جواب دیا سن کر سوچ رہا ہے یار آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسا بن گیا. اور ماشاءاللہ سے ہر خاندان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر طبقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. یقین کرو میاں بیوی خود نہیں لڑتے، سمجھ آ گئی نا؟ دوست بھی خود نہیں لڑتے، رشتے دار بھی خود نہیں لڑتے، پاکستان انڈیا بھی خود نہیں لڑے. ایسے ہی نا؟ وہ ایک پھوپھی ہے ہماری، پوری دنیا کی پھوپھی ہے وہ، سمجھ آ گئی نا؟ وہ ہر جگہ لڑائی کرواتی ہے. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ ہاں. اصل اس گھنونے کردار کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ کو یہ بات کہی کس نے، یہ بتائیں آپ. بس اسی کے ساتھ جھگڑنا شروع نہ کر دو تو ہی ایسا ہے، اور وہ کہیں سے بیچارہ لال ہو کے آیا وہ آپ کو بھی لال کر رہا ہے. ہاں بس سمجھ آ گئی بھائی. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، بس جھوٹ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو عقیدے کی عقیدے کا جھوٹ ہے، یہ ساری جو سزائیں میں نے بیان کی ہیں دردناک و عذاب ہوگا، یہ اس کی وجہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے اور بزدلی اور حرص سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والی صفات ہمیں. یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی وإلى